السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیان القرآن میں آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے سکھا دیا آدم کو تمام کے تمام نام۔ مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں، اور تمام اشیاء کے ناموں سے مراد ان کی حقیقت کا علم ہے۔ آپ انسانی علم یعنی کہ ہیومن نالج کا تجزیہ کریں تو یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے، پھر اس کا ایک نام رکھتا ہے اور اس کے لیے کوئی اصطلاح یا ٹرم قائم کرتا ہے۔ وہ اس نام سے، اس اصطلاح کے حوالے سے اس چیز کے بارے میں بہت سے حقائق کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام نام سکھا دیے، گویا گل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی آگاہ کر دیا گیا۔ یہ انسان کا اکتسابی علم یعنی کہ ایکوائرڈ نالج ہے، جو اسے سمع و بصر اور عقل اور دماغ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کو حاصل ہونے والے علم کے دو حصے ہیں، ایک الہامی علم ہے جو ریویل نالج ہے اور جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، جبکہ ایک دوسرا نالج ہے جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان خود حاصل کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، نتیجہ نکالا اور دماغ کے کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کر کے نتیجے کو کہیں حفظ یعنی کہ میموری کے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر، کچھ چکھ کر، کچھ سونگھ کر معلوم ہوا، اور اس نے کچھ اور نتیجہ نکالا، اس حساب کا یادداشت کے ساتھ ٹیلی کر کے نتیجہ نکالا۔ قرآن میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ۔ انسان کو یہ اکتسابی یعنی کہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور عقل۔ عقل ان تمام سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے جو اس کے حواس یعنی کہ سینس آرگن کے ذریعے سے مہیا ہوتا ہے اور فائدہ اخذ کرتی ہے۔ یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اس نصف صدی میں علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے سائنسدانوں کو بھی اس کا ادراک اور شعور نہیں ہے کہ انسانی علم کی کتنی بڑی یہ کتنا زیادہ پھیل گیا ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن کے بارے میں تو جانتا ہے، کہ جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو جانتا ہے۔ مثلا ایک سائنسدان صرف فزکس کی یا اسی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری شاخوں کے بارے میں سے کچھ معلوم نہیں۔ دوسرا اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آگے کے انسان جو سب سے پہلا ذریعہ توانائی یعنی سورس آف انرجی دریافت کیا تھا وہ آگ تھا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے کسی جد امجد نے دیکھا کہ کوئی چٹان کے اوپر سے گرا پتھر اور پتھر سے ٹکرایا تو اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا، تو اس نے اس کا مشاہدہ سے آگ پیدا کرنے کے لیے کافی ہو گیا اور پتھروں کو آپس میں ٹکرا کر آگ پیدا کر لی گئی۔ چنانچہ آگ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد اور اولین ذریعہ توانائی تھی۔ اب وہ توانائی انرجی یعنی کہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ پہلے اس آگ سے بھاپ کی شکل اختیار کی جس سے بجلی بنائی گئی اور اسے اور بھی بہت کچھ بنا دیا گیا۔ تو اب آگے ہے آیت کا اگلا حصہ۔ اچھا، ان تمام چیزوں کے تعلق فرشتوں کو بتایا گیا کہ آدم کو صرف اختیار ہی نہیں دیا گیا بلکہ علم بھی دیا گیا ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کا نام اگر ہو تم سچے۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی کہ علم جو ہے وہ ان کی حضرت آدم علیہ السلام کے اور تمام انسانوں کی سپریم کوالٹی ہے۔ تو یہ ہو گئی آج کی آیت، انشاءاللہ اسے آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔